بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و انداز میں سب سے قریب تر ابن مسعود ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3762۔ ابو سفیان نے اسلام لانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں گواہی دی تھی کہ جس طرح کے ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے ہیں اور وہ جس طرح ان سے محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرنے والے ساتھی کسی قائد کو نہیں ملے۔ یقیناً اس گواہی کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں۔ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ مکہ میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے تو بے پناہ قربانیوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ کس کس کا نام لیں اور ان کے کون کون سے کارنامے گنیں۔ یہاں تو ہر صحابی اتنی شان اور عظمت والا ہے اور اس کی اسلام کے لیے اس قدر قربانیاں ہیں کہ ان کو جان کر بے اختیار دل سے صدا نکلتی ہے کہ اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر۔ بے شک انہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے تاریک راہوں کو روشن کر دیا۔ ایسے ہی روشن ستاروں میں ایک نمایاں نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حدیث شریف سے ادنا سی واقفیت رکھنے والے بھی ان کے نام سے بخوبی واقف ہیں۔ یہ مکہ کے رہنے والے تھے۔ ان کا نسب نامہ تمیم تک جا پہنچتا ہے۔ ان کا خاندان بنی زہرہ کا حلیف تھا۔ ان کا خاندان کوئی بڑا امیر کبیر نہ تھا، نہ مکہ میں ان کی کوئی پشت پناہی کرنے والا تھا۔ جوانی میں یہ عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور مکہ کے ادنا طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا بھائی عتبہ اور والدہ ام عبد نے بھی دعوت اسلام کے آغاز ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے قبول اسلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ شمار کیا جاتا ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے کہ ان کی ملاقات عبداللہ سے ہو گئی۔ یہ اس وقت بکریوں کا ایک ریوڑ چرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، دودھ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، دودھ تو ہے مگر میں امین ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کوئی ایسی بکری ہے جو غیر بالغ ہو؟ عبداللہ بن مسعود ایک بکری پکڑ کر لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، تھن فوراً بڑے ہو گئے اور ان سے وافر مقدار میں دودھ نکل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دودھ پیا اور میں نے بھی پیا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھن سے فرمایا، سکڑ جا، تو وہ سکڑ گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس واقعے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اس قرآن مجید میں سے کچھ سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے، بلا شبہ اللہ تمہیں اس قرآن کریم کی تعلیم سے بہرہ ور کرے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 70 سورتیں سیکھیں۔ یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بلا شبہ اسی وقت اسلام لے آئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دار ارقم میں اسلام کی تعلیم اور دعوتی اور تربیتی سرگرمیوں کا آغاز بھی نہیں کیا تھا۔ اس طرح وہ سیدنا امیر حمزہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے پہلے اسلام لائے۔ ایک روایت میں ہے کہ قبول اسلام کے وقت ان کی عمر 19 یا 20 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے جن کو اعلانیہ مشرکین مکہ کے سامنے قرآن کریم با آواز بلند پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ قریش کی عادت تھی کہ وہ بیت اللہ کے صحن میں منڈلی بنا کر بیٹھے رہتے تھے۔ وہ وہاں پر گپے ہانکتے، مسلمانوں کے خلاف منصوبے بناتے، کمزوروں کو مارتے پیٹتے، اگلے دن کی منصوبہ بندی کرتے اور پھر وہاں سے چلے جاتے تھے۔ یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی جب ان کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کی تو ان کو بھی مارا پیٹا گیا۔ قرآن کریم کی بلند آواز سے تلاوت کرنے میں بھی ایک لذت ہے۔
اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو بڑے خوش الحان تھے، اتنی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے تھے کہ سامعین جھوم اٹھتے تھے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا جو ان کی زندگی کا سب سے زیادہ مبارک واقعہ بن گیا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ عبداللہ یہ سن کر سناٹے میں آ گئے، نہایت ادب سے عرض کیا، بھلا میری کیا ہستی ہے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں، حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ ارشاد ہوا کہ میں دوسروں سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی خوش الحان آواز میں سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تلاوت کیے جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے ہیں۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورۃ النساء آیت نمبر 41۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ سبحان اللہ، قرآن کریم کی لذت ہی بڑی عجیب ہے۔ اب ارشاد ہوا، حسبک، عبداللہ تم نے قرآن پڑھ لیا ہے، کافی ہے۔ چنانچہ انہوں نے تلاوت بند کر دی۔ یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے یہ یقیناً مدنی زندگی کا واقعہ ہے۔ ہم دوبارہ حرم مکی کی طرف چلتے ہیں جہاں قریش کی منڈلی بیٹھی ہوئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جسمانی لحاظ سے کمزور تھے، قد قدرے چھوٹا تھا اور پنڈلیاں پتلی تھیں، مگر ان کا ایمان کوہ ہمالیہ سے بھی بڑا تھا۔ یہ بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں اور قوت ایمانی سے بلند آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں، اس قرآن کی جو اس گھر کے مالک اور رکھوالے نے نازل کیا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے تلاوت شروع کی، قریش کی منڈلی میں حرکت شروع ہوئی۔ ایک نے دوسرے سے کہا، ارے یہ تو وہ کلام پڑھ رہا ہے جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ہے کہ وہ کلام الہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، قریش عبداللہ رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی جوتا، کوئی گھونسا مار رہا ہے۔ یوں عبداللہ رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ جب مسلمانوں پر قریش کے مظالم حد درجہ بڑھ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ ہجرت کرنے والوں میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ ابو جہل بلا شبہ اس وقت کا فرعون تھا، اس کا مقصد اور ہدف ہی مسلمانوں کو تنگ کرنا تھا۔ ایک دن اس کا مقابلہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہو گیا۔ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ ان کا قد چھوٹا تھا۔ ابو جہل نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو تھپڑ مارا۔ اسے یہ ہرگز توقع نہ تھی کہ مکہ میں کوئی اس کو مار بھی سکتا ہے، مگر اس کی توقع کے برعکس حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوری قوت سے اسے جوابی تھپڑ رسید کیا۔ یہ قوت ایمانی تھی۔ اس کا انجام کیا ہوا ہوگا، اس کا جواب سیرت کے اوراق میں گم ہے، مگر وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی اس معرکے میں شریک تھے۔ افرا کے جوان مرد، جری اور بہادر بیٹوں نے عرب کے سب سے بڑے لیڈر ابو جہل کو اپنی تلواروں سے شدید زخمی کر دیا۔ اس پر نزع کا عالم طاری تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسے تلاش کرتے کرتے اس کے سر پر جا پہنچے۔ انہوں نے اس کا سر کاٹنے کے لیے اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھ دیا، پھر اس کے قریب ہو کر کہا، اے اللہ کے دشمن، کیا اللہ نے تجھے رسوا نہیں کر دیا؟ ابو جہل بولا، وہ مجھے ذلیل کیوں کرنے لگا؟ کیا تم نے مجھ سے بڑا کوئی آدمی قتل کیا ہے؟ مجھے بتاؤ آج فتح کسے ہوئی ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کی فتح ہوئی ہے۔ مرتے وقت بھی ابو جہل کی رعونت باقی تھی۔ اس نے کہا، اے بکریوں کے چرواہے، تو ایک مشکل چڑھائی چڑھ گیا ہے۔ واضح رہے کہ وہ مکہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس طرح ایک چھوٹے سے قد کے بڑے آدمی عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک جابر اور ظالم کا سر کاٹ ڈالا اور اسے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابو جہل کا سر آپ کے سامنے رکھا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول،
میں نے ابو جہل کو قتل کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کلمہ دہرایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے دشمن، اس اللہ کا شکر ہے جس نے تجھے ذلیل کیا۔ پھر فرمایا، یہ اس دور کا فرعون تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے اور مسواک سنبھالے رکھتے تھے۔ اس لیے آپ کو صاحب السواک اور صاحب الوساد یعنی مسواک اور تکیے والا کہا جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں وہ مسجد نبوی کی پشت پر رہتے تھے۔ وہ خود اور ان کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اس قدر کثرت سے آتے جاتے دکھائی دیتے تھے کہ ناواقف لوگ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے افراد سمجھتے تھے۔ چنانچہ ابو موسیٰ کا بیان ہے کہ میں اور میرا بھائی یمن سے مدینہ آئے تو ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ کو اہل بیت نبوی میں سے ہی سمجھتے تھے، کیونکہ وہ بکثرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آتے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک اہم موقع اس طرح آیا کہ وہ غالباً مسواک توڑنے کے لیے ایک درخت پر چڑھے۔ دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ ان کی پنڈلیاں پتلی پتلی تھیں۔ کسی ساتھی نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو عبداللہ کی پنڈلیاں کتنی پتلی پتلی ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خوش قسمتی تھی کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ ساتھیوں کا یہ تبصرہ سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عبداللہ کو تمغہ فضیلت عطا فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کے دن میزان میں عبداللہ کی دونوں پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوگا۔ پہلے ذکر ہوا ہے کہ وہ چھوٹے قد کے بڑے آدمی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو اس طرح داد دی کہ انہیں علم کا مرقع قرار دیا۔ وہ تمام معرکوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلامی حدود کو وسیع کرنے اور اللہ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جس لشکر نے ایران کی سرحدوں پر حملہ کیا وہ اس لشکر میں بھی شامل تھے۔ جنگ یرموک کا معرکہ نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ظاہری وضاحت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کرتے تھے۔ ان کے بال سرخ اور لمبے تھے، وہ ان میں خضاب نہ لگاتے، سفید لباس زیب تن کرتے اور خوشبو کا کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ وہ نمازوں کا بطور خاص اہتمام کرتے اور بر وقت ادائے نماز پر خوب زور دیتے تھے۔ نمازوں کے برعکس وہ نفلی روزوں پر کم زور دیتے تھے تاکہ ادائے نماز کے لیے اپنی طاقت کو محفوظ رکھ سکیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب فتنہ ارتداد شروع ہوا تو انہوں نے مدینہ طیبہ کی حفاظت کے لیے جن لوگوں کو منتخب کیا ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بیت المال کے انتظام اور اسلام کی تبلیغ کے لیے کوفہ بھیجا۔ وہاں وہ سخاوت، کرم اور بہت کثرت سے صدقات خیرات کرنے والے کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ بعد ازاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں کوفہ سے واپس بلا لیا۔ آپ عراق سے حج کرنے گئے، مدینہ کے قریب ایک جگہ رہزہ کے قریب سے گزرے۔ وہاں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی وفات اور تجہیز و تکفین کے موقع پر موجود رہے۔ مدینہ پہنچے تو بیمار ہو گئے۔ یہ دور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا تھا۔ ان کی عمر 60 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ عیادت کے دوران ان دو بڑی شخصیات کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو کیا بیماری ہے؟ جواب دیا کہ میرے گناہوں نے مجھے بیمار کر دیا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ جواب ملا کہ اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ میں طبیب کو آپ کے علاج کے لیے عطیہ کا حکم نہ دوں۔ انہوں نے 2 برسوں سے عطیہ لینا چھوڑ دیا تھا۔ فوراً جواب دیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ عطیہ آپ کی بیٹیوں کے لیے ہوگا۔ جواباً پوچھا، کیا آپ کو میری بیٹیوں کے فقر کا کوئی خوف ہے؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں کہ اس کی برکت سے فقر نہیں آئے گا۔ انہوں نے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی کہ وہ اور ان کا بیٹا عبداللہ ان کی جائیداد کو تقسیم کریں گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ چنانچہ جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے رات کے وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جنت البقیع میں دفنا دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی وفات کا علم ہوا تو بڑے رنجیدہ ہوئے اور ان کے جنازے میں شرکت نہ کرنے پر بڑا افسوس کیا، بلکہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ناراضی کا اظہار کیا کہ مجھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر کیوں نہ دی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا جنازہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اور بعض نے کہا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ اس مرد مجاہد پر لاکھوں رحمت نازل فرمائے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی سیرت کا یہ قصہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو سیرت صحابہ کی یہ اردو سیریز پسند آ رہی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔